السلام علیکم۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جس بیانیے کو بنا کے جلد سے جلوس کر رہی ہے اس کے اوپر ڈھیروں مٹی کہنا چاہیے کہ انہوں نے ڈال دی۔ آغاز ہوا تھا اس بیانیے کا کہ امریکہ نے ہم سے بیسز مانگی ہیں اور پرائم منسٹر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور پی ٹی آئی والے اس کے اوپر بہت ڈھول پیٹ رہے تھے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ بیسز تو انہوں نے ہم سے مانگی نہیں تھی، اگر مانگ بھی لیتے تو ہمارا جواب بھی وہی ہوتا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ دوسرا ایشو آ گیا کانسپریسی رجیم چینج۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں کہیں سازش کا تذکرہ نہیں ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں وہ دن رات کوشاں رہتی ہیں، کوئی بھی خطرہ ہو تو اس کے لیے مکمل تیار ہیں، کوئی سازش وازش نہیں ہے۔ دوسرے کے اوپر بھی پانی پھر گیا۔ پھر یہ جو قومی اداروں کے اوپر ایک منظم طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ لی۔ تیسرا، پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ مجھے 3 تجاویز دی گئیں کہ یا استعفیٰ دے دو، یا اسمبلی توڑ دو، یا نو کانفیڈنس فیس کر لو، تو یا کوئی ایسا طریقہ کار نکال لیں کہ الیکشن کا کام ہو جائے۔ تو تیسری والی مجھے قابل قبول تھی۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوجی قیادت کو، آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو پرائم منسٹر آفس بلوایا گیا، اور کیونکہ یہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ نہیں تھے رہے تو آرمی چیف سے مدد مانگی گئی کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ وہیں یہ تجاویز سامنے آئیں اور آرمی چیف کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی قیادت سے ڈسکس کریں کہ یہ پرائم منسٹر کے خلاف آپ نو کانفیڈنس واپس لے لیں۔ ان سے استدعا کرنی تھی، درخواست کرنی تھی، اور پرائم منسٹر جواب میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو الیکشنز ہو جائیں۔ تو پی ڈی ایم نے اس تجویز کو یا اس رائت کو دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ موٹی موٹی خبریں ہیں جو آج ہمارے سامنے آئیں، اور ایک لاہور والا واقعہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ سلمان رفیق اور حافظ نعیم، شاید میں دوسرا نام صحیح لے رہا ہوں، حافظ نعمان، ان دونوں کے گارڈ سے جنہوں نے ایک میجر کو وہاں کوئی روڈ کے اوپر روڈ ریج والا کوئی انسیڈنٹ ہے، پوری تفصیل میرے پاس نہیں، لیکن مارا جس طریقے سے وہ بہت بے دردی سے مارا، تو اس کے اوپر بھی ان کے جو الفاظ تھے کہ کوئی غنڈہ گردی، کوئی بدماشی نہیں چلے گی۔ تو پرائم منسٹر نے اس کے بعد کہا ہے کہ ایکشن لیا، اور ان کو دونوں کو کہا ہے کہ تھانے پیش ہو جائیں اور تفتیش کا حصہ بنے، جو قصوروار ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جڑی ایک خبر ہے، میں آپ کو پروگرام میں کچھ سٹیٹمنٹ سنواؤں گا، لیکن بہت ایک بڑی خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے کافی عرصے سے ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، اور وہ اس بوجھ کو اتارنے، اس سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں وہ راستہ ملا نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر آج سے 7 سال پہلے ایک پٹیشن لے کر، وہ انہی کے سیکرٹری فائنانس تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے غیر ممالک سے، امریکہ سے فنڈنگ حاصل کی، یا دوسرے ممالک سے ایسی فنڈنگ حاصل کی جو پاکستانی قوانین کے مطابق جائز نہیں ہے۔ کسی ایسے ادارے سے لینا یا فورن نیشنل سے لینا، کوئی امریکن نیشنل ہو، جوئش نیشنل ہو یا انڈین نیشنل ہو، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ایسی فنڈنگ، ان کا الزام یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آتی رہی اور یہ چھپاتے رہے ہیں۔ پھر اسٹیٹ بینک نے جو اکاؤنٹس کی تفصیل دیں، اس سے تو بہت زیادہ چیزیں کھل کے سامنے نظر نہیں آئیں۔ پھر اکبر ایس بابر نے مزید کوئی ڈاکومنٹس تھے وہ الیکشن کمیشن سے حاصل کیے، اور میں نے جو ان سے تفصیل حاصل کی تھی اس کے مطابق کم و بیش $7.5 ملین کی ایک رقم تھی۔ ایک پیج تھا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، ہو سکتا ہے ابھی میرے پاس ہو، میں کوشش کروں گا پروگرام میں آپ کو دکھا دوں۔ تو $7.5 ملین کے قریب ایک رقم تھی جس کو انہوں نے کہا کہ یہ متنازع ہے، ممنوع ہے، یہ پی ٹی آئی نے حاصل کی ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر $1,00,000 بھی ممنوع ہے یا $1,000 بھی ممنوع ہے تو ممنوع ہے، اس کی سزا ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کو 7 سال سے الیکشن کمیشن میں آگے پیچھے کرتی رہی ہے۔ اب وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ سب سے جو بڑی خبر ہے اور خطرناک خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف خود پٹیشنر بن کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اکبر ایس بابر کو مزید یہ ڈاکومنٹس کی تفصیل اور یہ چیزیں جو اس کے ساتھ شیئر نہ کرے، روک دے اس کو۔ اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ میرے خیال میں روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اس آرڈر کا اگر کچھ مسائل نکلے تو اس کا امپلیکیشنز کیا ہونے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اسکرین پہ بھی ڈالتے ہیں ابھی اس کے اوپر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز سے کریں، 7 سال سے پینڈنگ ہے یا 8 سال سے، 30 روز میں کریں۔ سارا کچھ ہویا ہوا ہے، فیصلہ نہیں سنا رہا الیکشن کمیشن۔ ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اکبر ایس بابر کو کارروائی سے الگ کرنے کی درخواست بھی خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن کا یہی فیصلہ تھا کہ یہ سارے جتنے فریق ہیں ان کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس شیئر کیے جائیں گے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے مکمل اختیار ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کی چھان بین کرے۔ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے کی صورت میں کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کے چیئرمین کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ آپ بڑا سا کر کے اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے
کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے کی صورت میں، زبانی الزام کے اوپر نہیں، ثابت ہونے کی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت، یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس شکل میں، اور اس کے چیئرمین جو عمران خان ہیں، ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. فیس دا میوزک، یہ اس کے اندر پٹیشن آرڈر کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو سامنے لایا جائے، حقائق سامنے لائے جائیں. ممنوع فارن فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے زیر سماعت ہے، تو یہ 2022 سے میں 7 سال کہہ رہا تھا، 8 سال ہو گئے ہیں جس معاملے کو. یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس دوسری پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں جو آج پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی ISPR کی جانب سے، اور پریس کانفرنس میرے خیال میں بڑا ایک پلان طریقے سے پریس کانفرنس تھی، اور اس کا پرپس تھا کہ فوج کے اوپر ایک باقاعدہ یلغار کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم جوئی والی کیفیت تھی، اس کا جواب آنا ضروری تھا. وہ سارے جنرل اٹھ کے تو بیان نہیں دے سکتے، فوج کا طریقہ کار ہے، تو اس میں ڈی جی ISPR جو ترجمان ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کو ایڈریس کیا. دکھائیے گا. دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی. تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے. یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے. جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے. عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. دوسرا حصہ وہ اس بیانیے کا جواب ہے جو پاکستان تحریک انصاف ڈیولپ کر رہی ہے. انہوں نے کہا سازش کا تذکرہ تھا کہاں، سازش کا لفظ آیا کہاں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا اس میں کہیں سازش کا تذکرہ تھا؟ سنیے. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور DGI بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے. اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. یہ 7 تجویز بھی انہوں نے اینڈ میں دی ہے، اور میرے خیال میں کافی مناسب تجویز ہے کہ وہ جو منٹس جس میٹنگ کو خود عمران نے پریزائڈ کیا تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں. اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تو ابھی انہوں نے کال کی ہوئی ہے شہباز شریف نے، تو وہ بھی میٹنگ جو اس کے بھی منٹس ہیں قومی اسمبلی میں تو ٹیبل کیے جا سکتے ہیں، ٹیبل کریں اس کے اندر، اور اس خط کو آپ پیچھے رکھ لیں، لیکن منٹس آف دی میٹنگ تو ڈی کلاسیفائی کر کے شیئر کرنے چاہیے تاکہ یہ ابہام اور یہ شک پوری قوم دوسرے کو غدار جو قرار دے رہی ہے اس سے تو ہم باہر نکل جائیں. جو شرکا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے اسی چیز کا جواب لے لیں، پھر میں نے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہیں. ڈی کلاسیفائی کرنا کیا یہ کافی ہوگا آپ سے عثمان ڈار؟ بس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے پشاور کے عظیم لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. جو کل تاریخی قوم باہر نکلی، خیبر پختونخوا کے لوگ نکلے، میں وہاں موجود تھا، تو میں دل سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈاکٹر مصدق ملک سے مجھے گلہ ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ بنی ہے، کچھ چاکلیٹس لے کے آئیں گے کھلانے کے لیے. امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نا، مٹھائی تو لوکل چلنی نہیں ہے. آپ نے مجھے پشاور بلایا نہیں، میں نہیں تو پشاور خود آ جاتا. آپ نے مجھے دعوت نہیں دی، لیکن آپ سوال پہ آ جائیں. کل کراچی چلتے ہیں کٹھے، کراچی چلتے ہیں، چلتے ہیں. قوم سن رہی ہے. نہیں میں وعدہ نہیں کر رہا. قوم ندیم ملک کو وہاں اسٹیج پہ لے کے جانا میرا کام ہے. چلتے ہیں پھر پکی. اچھا اس پہ آ جائیں. اس پہ میں جی DGSPR صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میرے لیڈر، میرے کپتان کے موقف کی تائید کر دیا. کیسے؟
پہلے تو یہ کہتے تھے جی مراسلہ ہی نہیں ہے، لیٹر ہی نہیں ہے. ایک تو وہ تصدیق انہوں نے کر دی کہ مراسلہ تھا، ڈاکومنٹ تھا، فورن انٹرفیرنس تھی. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں نا ملک صاحب. آپ نے پروگرام میں انٹرو میں فارن فنڈنگ کی بات کی ہے پاکستانیوں. ابھی فارن فنڈنگ کی طرف آتا ہوں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، فارن فنڈنگ اس ملک میں چل رہا ہے، فارن انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ کر دے میٹنگ منٹس جو ہیں. آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہے؟ میں سما چینل سے پاکستانیوں، ندیم ملک کے پروگرام سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ پورا مراسلہ ڈی کلاسیفائڈ کریں نا. جو اصل جڑ ہے آپ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے قوم کے سامنے رکھ دیں تاکہ قوم پڑھ سکے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے عمران خان کو ہٹاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ نتائج بھگتنا ہوں گے. اگر ہٹا دیتے ہو اور ہماری امریکن امپوزڈ گورنمنٹ، امپورٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں. آپ بتائیں لیٹر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا. مجھے تو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو پڑھنا چاہوں گا. لیکن مل صاحب لیٹر بھی ہونا چاہیے. میں تو پڑھنا چاہوں گا. نہیں اب ہاں تو آپ کہیں نا پوری قوم دیکھے. مجھے تو ایکسیس ملنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے پتا میرا لیڈر سچا ہے، لیکن میں ایک بات مجھے پتا میرا لیڈر اس قوم کے ساتھ ایک لوگوں کو سچائی پتہ چلنی چاہیے. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اس کے اندر یہ جتنا بھی اونچی بول لیں، ڈی کلاسیفائڈ کریں، جتنا بھی اونچا شور کریں، اس کے اندر رجیم چینج کا تذکرہ نہیں ہے، فورن کانسپریسی کا تذکرہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جو جھوٹ کے اوپر مبنا ہوا ایک من گھڑت بیانی ہے جس کو یہ بیچ رہے ہیں. اور میں اس کا جواب لے لوں پھر میں آپ کو دوسرا حصہ بھی سناتا ہوں. لیکن آج میں شکر گزار ہوں آپ نے کہا کہ لیٹر بھی کر دیں ڈی کلاسیفائڈ. میں تو پہلے دن سے چاہتا ہوں کہ مجھے تو کم از کم ہم جرنلسٹوں کو تو پڑھنے کا جو بھی اس ملک کے بڑے مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ اسد مجید کا پاکستان ہے، اسد مجید کا یہ پاکستانی دوسرے بڑے کا ایک سائفر نوٹ تھا جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے لکھا تھا، جس کو تحریک انصاف نے کہا غیر ملکی دھمکی کے ثبوت آ گئے ہیں ہمارے پاس. یہ جھوٹا بیانیہ تھا. آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک. ڈی کلاسیفائی کریں تاکہ میں پڑھ سکوں یہ سچ کتنا کہہ رہے ہیں اور آپ کتنا سچ کہہ رہے ہیں. جی میرا تو ذاتی خیال یہی ہے کہ دونوں پروسیڈنگز کے منٹس بھی اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لیٹر ڈی کلاسیفائی ہونا پاسبل ہے، یہ ڈی کلاسیفائی ہونے چاہیے. کم از کم ہم لوگوں کو پڑھنے کی رسائی دیں، کیونکہ میں یہاں بول کے لوگوں کو بتا رہا ہوں تو میں نے سنی سنائی چیزیں جو بتانی ہیں تو میں پڑھ کے بتاؤں. میں انڈر اوتھ ہوں کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس میں رجیم چینج ہے یا رجیم چینج نہیں. یہ مجھے سن لینے جواب سن لینے. جی بات تو کرنے دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے متفق ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے خلاف غداری ہو رہی تھی. پی ٹی آئی کے مطابق اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. پی ٹی آئی کے مطابق سازش کرنے والے پارلیمان کے لوگ تھے، الیکٹڈ ممبرز تھے. پی ٹی آئی کے مطابق وہ ایک فورن ملک کے بہاف کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت الٹانا چاہ رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لیٹر تو پی ٹی آئی کی ہاتھ میں تھا، تو پی ٹی آئی نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے، جو میرا بھائی آج کہہ رہا ہے 7 تاریخ سے لے کر جس دن تک حکومت ختم نہیں ہوئی، اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے آپ سب کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جو بریفنگ کی تھی اس میں بھی نہیں بلایا. میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید ہمیں بلائیں گے، 3-4 جو سینئر لوگ ہیں اس کو بلا کے دکھائیں گے کہ یہ چیزیں، اس میں بھی مجھے نہیں تھا بلایا. میں آن ایئر بتا رہا ہوں، اور اگر یہ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں تو اس یہ کر سکتے ہیں، پاس بیٹھے. آپ بتائیے. دوسری اہم چیز یہ ہے جی کہ یہ جو جس ملک کے اوپر انہوں نے الزام دیا ہے، اسی وزارت خارجہ کے بہت بڑے ایک جو افسر ہیں، ان کو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں کیوں بلایا؟ ان کو کرسی شاہ محمود قریشی صاحب اس کے ساتھ بڑا وارملی گریٹ کیا، اور اس کے ساتھ یوکرین والی بات چیت بھی اس کے خبر میں لکھا ہوا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی بھی پوسٹ ہوا ہے. جی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو بھی پاکستان ایمبیسی میں اس کے بعد آئے فنکشن. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایمبیسی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو جو ہمارے سفیر تھے وہاں پہ، انہوں نے جاتے ہوئے جو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے تعریف کی، اور بڑے معترف تھے وہ ان کے نقطۂ نظر کے مسٹر لو کے، جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کیوں کیا؟ چلیں یہ تو ڈی کلاسیفائی، یہ تو تفصیل میں نے آپ سے پہلے بات کر لی. ڈی کلاسیفائی کرنا چاہیے. جی میرے خیال میں بالکل کرنا چاہیے، ملکی مفاد میں کرنا چاہیے، کم از کم اسمبلی کے سامنے منٹس آف دی میٹنگ کم از کم جو ہے وہ تو ضرور ہونے چاہیے. ایک آخری بات جی اگر آپ اجازت دیکھیے، آج DGISPR نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی سازش کا کوئی ذکر نہیں. بھائی اس کو کنفرنٹ نہیں، وہ سپن کرتے رہیں گے اس کو، وہ نہیں باز آئیں گے. چلیں پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی
کہ امریکہ نے ہم سے آج تک بیسز نہیں مانگی تو ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو میں سوال ہی یہ نہیں سناتا ہوں آپ کو پہلے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ انٹرویو سنائیے. ایبسلیوٹلی ناٹ, کیونکہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے تو انٹرویو میں کہہ دیا تھا, وہ ایک اچھا پاورفل اسٹیٹمنٹ تھا, لیکن پی ٹی آئی نے اس کے بعد جو ڈھول بجائے تھے نا, بعض سفارتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن ڈپلومیسی کی آرٹ ہے ایک باقاعدہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لیک کرتے ہیں, جیسے گورننس کے بہت سارے ایشوز میں لیک کرتے ہیں. یہ ڈھول پیٹتے رہے بعد میں وہ مشکل پڑ گئی پاکستان کو. سنوائیے گا عمران خان نے اس انٹرویو, یہ 2 انٹرویوز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر مانگیں گے تو نہیں دیں گے. وہ دوسرے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, دونوں انٹرویو آپ کو اکٹھے سنوا رہا ہوں, دوسرے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے لیکن ہم نہیں دے سکتے. دکھائیے گا. اب پرائم منسٹر صاحب کا ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے, ابہام نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ والے انٹرویو کے بعد دوسرے انٹرویو میں, شاید پی بی ایس کا انٹرویو امریکن نیٹ ورک کے ساتھ ہی, کہ امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے, ہم نہیں دے سکتے. امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے. ہمارے جو ڈی جی ISPR ہے وہ کیا کہتے ہیں, بیسز مانگ رہا ہے کہ نہیں, دکھائیے گا. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں, فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا, اور یہی سوچ تھی. سر سفارتی محاذ میں کچھ چیزیں احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے. ایسے نہیں کھیلنا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر رسک لے رہے ہوں, صرف آپ کی سیاست چمکتی رہے. دیکھیں مل صاحب, آپ نے بڑے اچھے الفاظ بولے شروع میں, جی ڈول پیٹ رہے تھے, پی ٹی آئی والے ڈول پیٹ رہے تھے. میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی سے زیادہ ڈول تو پاکستانی امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف پیٹ رہا تھا. کیا ضرورت تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی؟ کہا تھا کہ نہیں انہوں نے؟ بالکل. شہباز شریف نے بیگرز اور چوزر وہ بھی آپ نے بولا, وہ بھی کہا تھا, لیکن وہ خود مان چکے ہیں کہ نہیں ضرورت تھی عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی. آپ کہتے ہیں نا چیری بلاسم, وہ تو ان کی عادت ہے, یا جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ تو کریں گے. لیکن آپ کی ایکسپرٹیز کس؟ اب میں ایک اور پوچھتا ہوں مل صاحب, آپ نے ایک سوال نہیں آپ کے پروگرام میں اٹھایا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے. کل ہی آپ نے دیکھا ہے امریکہ نے اور ہندوستان نے پاکستانیوں ڈو مور کا مطالبہ کیا اس نئی امپورٹڈ حکومت سے. کوئی پوچھے ان سے, کوئی بیان آیا؟ 4.25 سال میں کوئی ڈو مور کا مطالبہ ہوا عمران خان سے؟ 48 گھنٹے کے اندر پاکستانیوں ان سے ڈو مور کے مطالبات شروع ہو چکے ہیں. خاموش ہیں, چھپ رہے ہیں اپنے سفارت خانے کے پیچھے. عمران خان اپنے فارن منسٹری یا سفارت خانے کے پیچھے نہیں چھپا تھا, اس نے اسٹریٹ فرنٹ پہ آ کے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایلیوژن اس کے اندر رہتے ہیں جس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا. پاکستان میں پچھلے 4 سال سے امریکہ کا سفیر نہیں ہے. اسی حکومت کے دوران 4 سال سے امریکہ کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے. پاکستانی اسی انٹرویو میں جس میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, پاکستانی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی مجھے کال نہیں آ رہی. یہ پاکستانی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کال کیا مودی کو, مودی میری کال نہیں اٹھا رہا. یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں زندہ ہے, مجھے نہیں پتا. یہ فارن پالیسی بہرحال جس طرح اکانومی نے نہیں چلانی آتی, اس طرح فارن پالیسی بھی نہیں چلانی ہے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر مصدق سے پوچھوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ نے جواب دینا ہے لیکن آپ کو دوسرا بھی اسٹیٹمنٹ ساتھ ہی اکٹھا ہی دے دیجیے گا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 3 آپشنز مجھے دیے گئے, وہ انٹرویو کا حصہ سنائیے گا. جی یہ اب پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے اندر کنٹراڈکشن اتنی بڑی ہے کیونکہ آخری منٹ تک یہ لڑ رہے تھے کہ وہ اسمبلی میں ووٹ ہی نہیں تھے ہونے دے رہے. لیکن یہ جو 3 تجاویز اشارہ یہ تھا کہ ان کو دی گئی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ DG ISPR وہ کیا کہہ رہے ہیں, دکھائیے گا. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DG ISI بھی اس میں گئے PM آفس, وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں.
یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے، وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. یہ پہلے اس سوال کا آپ سے جواب لے لوں، کیا ایسی تجویز لے کے آرمی چیف آئے آپ پوزیشن کے پاس؟ اس وقت کیا پوزیشن؟ جی میرے علم میں نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ آئے ہوں گے تو انہوں نے شہباز شریف یا شہباز شریف صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے بات ہے، میرے سامنے یہ مجھے نہیں اس کا معلوم البتہ. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک اور بھی کلپ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، وہ بھی کلپ چلا دیں. اور 3 کلپ اور بھی ہیں، ایک جنرل اعجاز اوان صاحب کا، ایک جنرل اسلم بیگ مرزا صاحب کا، ایک جنرل ہارون کا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر پچھلے 1-2-1.5 ہفتے میں کیا چل رہا تھا، کن کن لوگوں کے نام سے کیا کیا چیزیں چلائی جا رہی تھیں، تاکہ ان کو تھوڑی سی تنبیہ ہو، یا جو بھی وہ کام کر رہے تھے ان کا مطلب وہ تمام لوگ جو یہ تمام کارروائی کر رہے تھے، کنٹرائیو کر رہے تھے اور یہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں وہ اپنے ادارے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، جس کے جواب میں آج یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور 3 جرنیلوں نے انکلوڈنگ ایکس چیف آف دی آرمی اسٹاف انہوں نے اپنے بیانات بھی دیے. تو یہ بھی ذرا چلائیں. ڈاکٹر مصدق، میں نے کل مرزا اسلم بیگ کا وہ چلایا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ریٹائرڈ فوجی افسران اس مسئلے کے اوپر عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ جھوٹ ہوگا. میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک بڑی کثیر تعداد ان کی وہ جو اینٹی امریکنزم ہے اس میں ان کی حمایتی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹی بات ہے. لیکن ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، فساد کی کیفیت ہے اور اس فساد کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے سپن دے کے اس لیٹر کو، جو لیٹر اس طرح نہیں ہے جس طرح سپن یہ دے رہے ہیں. دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آج فوج کے ادارے نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی. میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھائی نے سازش کی ہے، یہ ان کی تنظیم نے کی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا وہ بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. آپ کے خیال میں وہ جو انہوں نے ڈیپ فیکس کا کہا تھا کہ وہ بنا کے نکالی ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ یہ کر رہے ہیں کام؟ نہیں، میں نے نہیں کہا یہ، جماعت اور نہ میرے پاس کوئی پروف ہے جماعت کے اوپر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آج اگر آپ جوڑیں، انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہے، انہوں نے کہا کوئی غدار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فوج کے خلاف چل رہی ہیں تمام چیزیں یہ سازش ہیں، انہوں نے فوج کے خلاف سازش ہیں. اور پھر میرے بھائی نے کچھ ذکر کیے جس پہ انہوں نے ہم پہ اصل میں تو دیکھیں 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو فوج کہتی ہے کہ کوئی فورن کانسپریسی رجیم چینج کی نہیں ہے، کسی ہماری انٹیلیجنس ادارے کو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، ان کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. دوسرا وہ کہتے ہیں امریکہ نے اڈے کبھی ہم سے مانگے ہی نہیں تھے، اگر مانگ بھی لیتے تو ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ اڈے مانگ رہے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو تیسری بات وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر کے آئے اور یہ انہوں نے کہا کہ میں امریکی صدر کو ثالثی کے لیے کشمیر کا معاملہ دے آیا ہوں، اور میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. تو یہ تمام اینٹی امریکن جو یہ نیریٹو اب بلڈ کر رہے ہیں، جب یہ کشمیر وہاں پہ ان کے حوالے کر کے آئے تھے اس دن کیا ہوا تھا سر؟ اس کے بعد آرٹیکل 370 انڈیا نے ختم کر دیا تھا. 35A انہوں نے ختم کر دیا تھا. اگر آج ہم اس لیے میں کہتا ہوں فورن ڈپلومیسی ایک آرٹ ہے. ملک صاحب میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ کوئی صاحب غدار ہیں اس وجہ سے کہ وہ کشمیر امریکہ میں جا کے حوالے کر کے آئے جس کے نتیجے میں 370 لگا، تو آپ ہنسیں گے نا. 370 ختم کر دیا جی، ختم ہوا. آپ یہ کہیں گے نا ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اچھے بھلے آدمی ہیں. یعنی کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے دوست جس کو میں دوست سمجھتا ہوں، عمران خان کا یہ جو بیانیہ ہے، اسی بیانیے کے اندر سب سے چھپا ہوا جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کر دیا ہے، بشمول ان اداروں کو بھی جن کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں یار،
ان اداروں کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کر کے قوم کے سامنے رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی غداری نہیں ہے, کوئی کانسپریسی نہیں ہے. عمران خان جلسے میں کہتے ہیں یہ غداری ہوئی ہے. جس کا کیا مطلب ہے؟ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی فساد ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف میں 10 سیکنڈ صرف 2 سیکنڈ آپ کی اجازت ہے. 2 سیکنڈ ہو گیا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں. 2 سیکنڈ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا بھائی ہے, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ غدار وطن نہیں. میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب غدار ہیں, لیکن اگر ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں تو کافر یہ ہمیں ڈکلیئر کرتے ہیں, غدار یہ ہمیں ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں مل صاحب, ہماری تاریخ رہی ہے, میر صادق میر جعفر کیا تاریخ میں غدار نہیں پائے گئے تھے. سن لیں پہلے میری بات صاحب پلیز, آپ نے مجھے اگر بلایا پروگرام میں پھر مجھے بول دیں. اوہ یہ چھوڑے نا, یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن جس کی ڈیمانڈ میرا لیڈر پاکستانیوں کا رہا ہے, بنائیں, پتہ چل جائے گا کون غدار ہے کون نہیں. آج فوج نے جھوٹ بولا, مجھے ٹھہر میں آ رہا ہوں نا یار, فوج نے جھوٹ بولا, ٹھہرے ڈاکٹر صاحب, فوج کے ترجمان نے 5 باتیں کی ہیں. ٹھہر ہیں یار, پہلے آپ نے 5 ملک صاحب باتیں کی ہیں. اگر مراسلے میں کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے, اس کا مطلب آسان الفاظ میں پاکستانیوں رجیم چینج کرنا ہے. اگر آپ نہیں مانتے, آپ کا تجزیہ, میں مانتا ہوں کہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں, آپ نہ مانیں. ڈونلڈ مجید کو پاکستانی سفیر کو کہہ رہا تھا, جس کو پرائم منسٹر نے تعینات کہا ہوا ہے کہ جا کے وزیر اعظم کو ہٹا دو. یار کوئی سنجیدہ بات کریں, لوگ باہر نکلے ہیں, سنجیدہ بات کریں. رجیم چینج کے لیے نکلے ہیں نا. جو ڈونلڈ لو ہے, وہ کوئی پاپڑ کھانے تو نہیں وہاں آئے تھے, جو ڈونلڈ لو ہے, چبانے تو نہیں پشاور کے لوگ باہر آئے. پاکستانی سفیر کو جا کے کہا کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو. اب یہ سوال نہیں سنا آپ نے. دوسری پاکستانیوں, ملک صاحب نے اڈے کی بات کی. ملک صاحب ایک آرٹ ضرور ہے, بڑی سپن گگلی کرتے ہیں, آرام سے بات کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں میں سوئنگ کروں اور ٹوسٹ کروں بات کو. اڈے, میرے لیڈر نے چھپ چھپا کے بات نہیں کی. ایک امریکن صحافی نے سوال کیا, اگر امریکن سی آئی اے پاکستان میں آتا ہے, اڈے لیتا ہے, دیں گے؟ ایبسلوٹلی ناٹ. یہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں بول رہے, انٹرویو کا حصہ ہے. تو آپ یہ کہنا کہ جی کیوں بولا, اور اسی لیے شہباز شریف کو تکلیف تھی چیری بلاسم کو کہ کیوں بولا ایبسلوٹلی ناٹ. اور 3 امپورٹنٹ چیزیں میں بات کرنا, میں سوال کر لوں, آپ نے یہ تو ایک تو میرا سوال کا جواب دے دیں. آپ نے سنایا قوم کو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی حکومت نے ہمیں بلایا ہے تو جو پولیٹیکل کرائسس ہے اسے سیٹل کریں. تو کیا میاں نواز شریف نے جنرل رئیس شریف کو نہیں تھا بلایا دھرنے میں کہ عمران خان کے پاس جائیں, بیٹھیں, پولیٹیکل کرائسس ہے اس ملک میں تو سارٹ آؤٹ کریں؟ تو یہ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہونی نہیں ہوگی. آپ نے بلایا تھا, بتا دیں. میری پہلے بات کنفرم کر دیا, نواز شریف نے رئیس کو بلایا تھا جنہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو میری بات تو سن لیں. اس کا مطلب ہے کہ باقی باتیں بھی جو ڈی جی آئی بولتے ہیں کہ درمیان میں سوال ہو ہی نہ سکے. یہ جو ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بلا لیا, حکومت نے بلا لیا, قوم میں فساد مت پھلائیں. دوسرا, میں جو کمپین پاکستانیوں ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف چل رہی ہے, میں اپنے ان تمام جوانوں کو پاک فوج کے جنہوں نے شہادتیں دیں اس ملک کے لیے, اس عظیم فوج کو سن لیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا پہ, سب سے پہلا پیغام میں اس بگوڑے نواز شریف کو دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستانیوں, میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز جلسوں میں للکارتی تھی ہمارے سپاہ سالار جنرل باجوہ کو, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی فیض کو. پہلے ان کا تو احتساب کریں. یہ کس منہ سے بیٹھ کے میرے ساتھ کے ڈی جی آئی ایس آئی نہ کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی, یہ سٹیٹمنٹ درست کر لیں. میں اپنی فوج کو آن کرتا ہوں, ہمارے پاکستانی, یہ ہمارے بھی چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے, پورے پاکستان کے ہیں, سب کے ہیں. میں پاکستان شہری ہونے کی باتیں کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف للکار دے تھے جنرل باجوہ کو ٹھیک کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. اصل تو فسادی یہ ہے. آپ میرے لیڈر نے کسی سطح پہ نام لیا ٹی وی پہ دکھاتا. ملک صاحب مجھے بتائیں, میرے لیڈر نے کسی سطح پہ جنرل باجوہ کا نام لیا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا عمران خان نے؟ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس فوج کو ملائن کرتے رہے ہیں, دکھاؤ ٹی وی اپنے جلسوں پہ چلائیں. اگر ملک صاحب آپ میں اخلاقی جرأت ہے تو نواز شریف کا چلائیں, جنرل باجوہ آپ نے پابندی لگائی تھی. اگر سماج چینل میں اخلاقی جرأت ہے چلاؤ, دکھاؤ اس ملک کو کہ کون لوگ فوج کو ملائن کرتے ہیں. تھوڑا سا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت کی آپ کو دوگلی پالیسیاں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو فیصل ہیں فواد چودھری کے بھائی. میں یہاں پروگرام کرتا تھا تو یہ مجھے بہت برا بلا کہتے تھے کہ پیکا لاؤ. میں کہتا تھا ان کے اندر ضیاء اللہ کی روح آ گئی ہے. آج اس نے عدالت کے اندر جا کے کہا کہ وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے یہ جو پیکا لاؤ تھا نا غلط بنا دیا. انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی تھی پیکا لاؤ کے اوپر, پابندیاں سزائیں پکڑ کے بندہ ہی جیل میں ڈال دیں گے. پھر آج ایک اور دوسری خبر جس کی فیصل نے اپنے اس انٹریکشن میں تصدیق کی, پرائم منسٹر نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر میں نے ریفرنس غلطی کر لی تھی فائل کر کے.
فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس کیوں فائل کیا تھا میں اس کی تفصیل میں آن ایئر نہیں جانا چاہتا, پھر ان کے دل کو جا کے ہاتھ پڑ جائے گا, لیکن ریزن اس کی ایک ہی تھی اور کوئی ریزن نہیں تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کی اپنے دور میں, بری مثالیں بنائیں. اب یہ خود دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں لائن کے اس طرف, تو اب ان کو مشکل کا. آج کیا پیکا لاؤ غلطی کر لی تھی ہم نے, اور فائز عیسیٰ غلطی کر لی تھی ہم نے, پہلے نہیں, پہلے پابندی تھی, تقریر دکھائی تو چینل بند, فائز عیسیٰ پہ بات کی تو پروگرام بند, وہ کچھ اور کیا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا آ گیا تو پیکا لاؤ جیل میں ڈال دیں گے. تقریر کہتے ہیں دکھا دو, تقریر لگانے کے اوپر پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی, انہوں نے سیم پیج نے پابندی لگوائی تھی, جو پاس بیٹھے ہیں میرے انہوں نے پابندی لگوائی ہوئی تھی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں نے چند روز پہلے سما پہ یہ خبر دی تھی کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فوج ایز انسٹیٹیوشن آئندہ سے کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر ایک پوزیشن اختیار کرے گی. جنرل کیانی والا معاملہ وہ تجربہ, اور خود جنرل باجوہ والا معاملہ کہ نہ جنرل باجوہ کوئی اور ایکسٹینشن کے امیدوار ہوں گے, بلکہ آئندہ سے بھی جو بھی آرمی چیف تعینات ہوگا کبھی بھی فوج اس چیز کو آپشن کے طور پر ٹیبل پہ نہیں رکھنا چاہے گی, بلکہ بائی لا اس کا راستہ ختم کرنا چاہے گی, بند کرنا چاہے گی. ون آف اپوائنٹمنٹ ایک ہی دفعہ 3 سال کی مدت ہو یا 4 سال توسیع اس میں نہیں ہوگی, چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو, اس کے بعد نئے چیف کی تعیناتی ہوگی. سنیے آج اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا. چیف آف آرمی اسٹاف is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا. اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ کبھی مارشل لا نہیں آئے گا, اور امن کے دن بھی بحال ہوں گے. سیاست رہے, آگے کام نہ چلے, فورن فنڈنگ پہ آ جائیں. فورن فنڈنگ پہلے ان کو موقع دیں سر. نہیں پہلے میں مل صاحب فورن فنڈنگ سے چاہ رہا تھا, آپ نے ان کا نقاب پڑھایا امپورٹڈ حکومت کا, آپ لوگوں نے آپس میں, تو یہ پوچھے کدھر ہیں وزارتیں, 8 دن ہو گئے ہیں, قوم منتظر ہے. ڈاکٹر مصدق ملک کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وزیر خزانہ ایسی اکانومی پہ بات کرتے تھے پاکستانیوں میرے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ اکانومی کی ایسی تیسی پھیر دیتے تھے. 8 دن ہو گئے نے وزیر خزانہ نہیں پہلا بتا. اصل میں وہ آپ کی کدھر لانا جی, چینی 10 روپے مہنگی کر دیتی آنے سار. ہمارے دور میں تو 98 1 روپیہ 2 روپے ہوتی تھی, 10 روپے کی چھلانگیں مار رہی ہیں. گھی بھی 10 روپے مہنگا کر, بس پوچھو نا مینو تو اکانومی دیں تسی گرل کر دے. 7.3 ملین ڈالر کی فورن فنڈنگ کا وہ ڈاکومنٹ ہے جو اکبر ایس بابر صاحب نے مجھے شیئر کیا تھا, اور الیکشن کمیشن میں یہ کیس پینڈنگ ہے. آج ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ہوئی تو سیاسی جماعت اور اس کے سٹیٹس اور چیئرمین پر بھی اثرات ہوں گے. صرف پارٹی نہیں, چیئرمین پر بھی اثرات ہوں گے. اگر ممنوع فنڈنگ نکل آئی تو پی ٹی آئی کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے, کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بات ڈسکس نہیں کرنے دیں. جی, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے تو آج پہچانے بھی نہیں جا رہے. میرے منہ سے تو آپ نے کوئی سخت کلامی ان کے متعلق نہیں سنی. میں نے تو بڑے احترام کے ساتھ کہا میرا بھائی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں وفادار ہے, لیکن آج بالکل, لیکن آج پہچانے نہیں جا رہے, آج بہت بدلے ہوئے ہیں. لیکن چلیے کوئی بات نہیں. کوئی بھی شخص کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جو شخص کرائے کے جہاز کے اوپر مودی کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھا رہے 1 گھنٹہ, میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, جب اپوزیشن لیڈر تھے تو یہاں سے کرائے کے جہاز پہ, کسی کے جہاز پہ جس کو 190 ملین ڈالر انہوں نے پاؤنڈ گفٹ کیے تھے, اس کے جہاز میں بیٹھ کے دلی گئے تھے, 1.5 گھنٹہ باہر بیٹھے رہے. جہاز ان کا تھا یا ان کا تھا جن کو بھی ایف آئی اے نے پکڑ کے؟ مجھے نہیں معلوم, مگر کسی کے جہاز پہ گئے تھے مبینہ طور پہ. اچھا وہ آپ نے کہہ دیا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کا جہاز تھا, مگر یہ تو ٹی وی پہ آتا رہا کہ وہ کس کے جہاز پہ گئے تھے. مگر جس کے بھی جہاز پہ بیٹھے اس کا اخیر میں جام اچھا نہیں. مگر جس سر فورن فنڈنگ پہ آئیے. سر مجھے بھی اجازت دیجیے. جو شخص مودی کے دفتر کے باہر خود بیٹھا رہے 1.5-2 گھنٹے, ملنے کے بعد پھر کہے کہ اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. میں بھی تو کچھ بات کر سکتا ہوں, آپ نے میرے منہ سے تو نہیں سنی کوئی ایسی بات. مودی الیکشن جیت جائے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. جی میں نے اور بھی بہت سی باتیں لیکن میں نے تو ان کو کوئی سر فورن فنڈنگ پہ کمنٹ کر دے, رہنے دے سر اس بات کو. فورن فنڈنگ جی ایک بڑا سیدھا لیگل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو میں آپ کو جی بالکل. اس کے اندر کمپنی افراد ہیں, مثلاً ایک صاحب ہیں اندر دوسانش صاحب, ایک اور صاحب ہیں بیری شنیپ صاحب, یہ اصحاب ہیں. پھر کمپنی ہیں جن میں سے ایک ہے ڈنگ ڈونگ LLC, دوسری کمپنی ہے آپ ٹیک سولوشنز, تیسری کمپنی ہے ایبک بائز, اور اس طرح بے شمار کمپنیاں ہیں جس کے اندر کرسٹل VOIP ہے وغیرہ وغیرہ ہیں جن سے انہوں نے فنڈنگ لی ہے. امریکہ میں جب آپ فنڈنگ لیتے ہیں
تو آپ کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر وہ تمام لوگ جنہوں نے فنڈنگ دی ہوتی ہے ان کی لسٹ آ جاتی ہے. انہوں نے جن لوگوں سے فنڈنگ اور جن کمپنیوں سے فنڈنگ لیا وہ لسٹ وہاں پہ موجود ہے. اس وقت جو سچویشن، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی فورن کارپوریشن سے پیسے نہیں لے سکتے، فورن نیشنل سے بھی نہیں لے سکتے، فورن نیشنل اور فورن کارپوریشن سے نہیں لے. انہوں نے لیے ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں، آج حکم ہو گیا ہے، جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائے گا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور عثمان ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.